انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور وسائل کے حل کی ضمانت دے سکیں۔ پاکستان کے یہ انتخابات صرف عوام کو نئے نمائندے ہی نہیں دیں گے، بلکہ وطن عزیز کی معاشی ترقی اور سیاسی استحکام کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ اور ہم آپ کو آگاہ کریں گے انتخابی کھیل کے داؤ پیچ سے، ہر حلقے کے متوقع فاتح سے۔ دیکھتے رہیے لائیو ود مختار بٹ۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے سید صاحب سے ہم نے بات ہو رہی تھی یہی ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ برطانیہ نے جنگ عظیم کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں تبدیل کیا اور اربوں ڈالر اس کے اوپر خرچ کیے، اور آج بھی وہاں پہ جن کے پاس جاب نہیں ہوتی، بے روزگار ہوتے ہیں، ان کو رہائش بھی ملتی ہے، میڈیکل بھی ملتا ہے اور پیسے بھی ملتے ہیں، گھر بھی ملتا ہے۔ تو جو اسلام نے ہمیں چیزیں دی تھیں وہ انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں، جو مطلب ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا خواب تھا۔ اب اسی طرح سے عمران صاحب نے ویلفیئر اسٹیٹ کا خواب دیکھا۔ آپ نے بڑی اچھی مثال دی ہے برطانیہ کی، اور یہی عمران صاحب کا جو ہے فلسفہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غریب آدمی جو ہے وہ چکی میں پس رہا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو نہ دوائی ملتی ہے نہ داخلہ ملتا ہے، بلک بلک کے بچے جو ہیں اسپتال کے باہر مر رہے ہیں، ٹانگے کے اندر، رکشوں کے اندر عورتوں کو ڈلیوری ہوتی ہے، کوئی مطلب سسٹم نہیں ہے۔ تمام ادارے جو ہیں وہ تباہ برباد ہو چکے ہیں، ہر جگہ جو ہے وہ بغیر پیسے کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو کام تو بہت جائنٹک ٹاسک ہے ان کے لیے، بڑا مشکل ہے ایک، لیکن یہ ہے کہ جب ارادہ پکا ہو۔ اب 20 سال انہوں نے کوشش کی، خواب دیکھا کہ میں اس ملک کو سیدھا کروں گا اور وزیر اعظم بن کے ہی کر سکتے ہیں، تو دیکھیں ان کا خواب پورا ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہیں تو وہ ڈٹرمنٹ بڑے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اپنی موجودہ اس ٹیم کے ساتھ، ابھی تو انہوں نے کام شروع نہیں کیا، ابھی حلف نہیں اٹھایا، اٹ از پری میچور ٹو پاس اینی کمنٹ گڈ اور بیڈ، لیکن وی ڈو ہوپ کہ مطلب حالات جو ہیں وہ بیٹرمنٹ کی طرف یقیناً جائیں گے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ ویلفیئر اسٹیٹ کا جو ان کا خواب ہے وہ پورا ہوگا، جبکہ آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ فائنینشیل کرائسس ہے، کیونکہ پیسہ ہوگا تو کام بنے گا۔ اٹ ول ٹیکس ٹائم۔ جی اب ان کو کوریڈورس بنانے پڑیں گے کہ جہاں سے ان کو پیسہ ان پٹ آتا رہے۔ بیسک پرابلمس کیا ہے کہ دیکھیں، تنقید کرنا آسان ہے، یعنی تجزیہ کار بننا آسان ہے، اینکر بننا مشکل ہے۔ جی سوال ریسرچ کر کے سوال نکالنا، پھر اس کا جواب، تو ہر آدمی اپنے اپنے مقام میں۔ مجھے یقین ہے کہ جب میرے جیسا آدمی بھی اگر کسی دوسرے شعبے میں جائے گا تو پہلے میں اس کے متعلق تیاری کروں گا۔ تو عمران خان نے بھی ضرور تیاری کی ہے کہ میں نے شروع کہاں سے کرنا ہے، نیچے سے اوپر لے کے جانا ہے یا اوپر سے نیچے لے کے جانا ہے۔ اب اگر نیچے سے اوپر لے کے جانے والی بات ہے کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ یا اوپر سے ہوتا ہے یا نیچے سے ہوتا ہے، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اگر وہ لے کے آئیں گے اس طریقے سے اس کو، تو آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے۔ اس کے اندر ان کو فیور کہاں سے مل سکتا ہے؟ وہ فیور ملے گا ان کو 60 سے 70 لاکھ لوگ جو ہمارے فورن کنٹریز میں رہ رہے ہیں، جی بالکل، کہ انہی کی ڈیمانڈ نے آج عمران کو عمران بنایا۔ پاکستان کے لوگوں نے ان کی آواز سنی ہے، لیکن بٹ صاحب سوری ٹو سے، لیکن ان کو ووٹ کا حق بھی نہیں دیا گیا، ان کو نہیں دیا لیکن گیا۔ ابھی دکھ کی بات دیکھیں، لیکن ابھی آ جائے گا، وہ حق مل جائے گا۔ دکھ کی بات ہے کہ آج بھی اسٹیٹس کو کے جو ووٹ ہیں اگر ہم کاؤنٹ کریں تو بھی وہ قریب کوئی 10-15 لاکھ ادھر ادھر ہوئے ہیں۔ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے نا۔ 8 کروڑ 60 لاکھ ووٹ جو پچھلے دفعہ ہمارے الیکشن میں تھے، وہ ابھی 10 کروڑ 50 لاکھ ہو چکے ہیں۔ 1 کروڑ 65 لاکھ ووٹ لیے ہیں ٹھیک ہے نا۔ جناب انہوں نے۔ اب عمران خان نے جو نیا جو ووٹ لیا ہے وہ مطلب تبدیلی چاہ رہا ہے۔ ہاں بالکل، آپ کی عمر اور میری عمر تبدیلی کی خواہ نہیں کہ یار اب کون سی تبدیلی چاہتے ہیں، فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن وہ جو جونیئر ہے، جو نیا لڑکا ہے، وہ اس معاشرے میں جو آیا ہے، ینگر جنریشن ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جب میں دبئی میں جاتا ہوں تو مجھے یہ چیزیں،
کیا ہے دبئی میں. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے جو ینگر جنریشن ہے انہوں نے کھل کے ان کو عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا اور ووٹ دیا. They will back him. کیونکہ بنیادی چیز ہراول دستے کا کام کیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی سخت اپوزیشن ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں اپوزیشن ہونی چاہیے لیکن یہ جو یوتھ ہے نا, ایک عمران خان نے اگر ہیلتھ کو ویلفیئر کر دیا اس سال یا 2 سال 3 سال کے اندر, کو بہت پیسہ چاہیے. یعنی اگر ایک آدمی کو اپنی زندگی کی سیکیورٹی مل جاتی ہے, واٹ ایلس. اگر ایک شخص کو اپنی ایجوکیشن کی, ہمیں نہیں چاہیے آپ کے خزانے میں سے پیسے, آپ ہمیں ہیلتھ دے دیں, آپ ہمیں ایجوکیشن دے دیں, آپ ہمیں یہ جو کراچی, فیصل آباد, لاہور, حیدرآباد جو ٹوٹے ہوئے ہیں, میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ میں اپنے علاقے صدر سے کسی اور طرف جا سکوں 11 بجنے سے پہلے. یعنی یہ حالت ہے ہمارے انفراسٹرکچر کی. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جی لاہور کو بہت بہترین بنا دیا. آج اگر آپ دیکھیں پاکستان ملٹی ایتھنک کمیونیکیشن ہے. آپ نے ایک بڑی اچھی پوائنٹ چھیڑا ہے, اس کو میں ذرا آگے تھوڑا, جو صاحب اقتدار ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں ڈیولپمنٹ کرنا, روڈیں بنانا, وہ تو آٹومیٹیکلی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ, کیونکہ سٹرکچر ایسا ہوتا ہے. ان کو چاہیے کہ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, بازار ہیں, جو جس کا آپ نے ذکر کیا, ٹوٹے پوٹے جو یہ جو رستے ہیں, ہاسپٹلز ہیں, ان کو آپ صحیح کریں. آپ اندازہ کریں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سڑکیں ایسی خراب ہوتی ہیں کہ مریض اسپتال ہی نہیں پہنچ سکتا. جناب سید صاحب, وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے. وہ جتنے جھٹکے اس کو روڈ پہ ملتے ہیں, جو ہاسپٹل کا روڈ ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ یہاں رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے میرا ریفرنس کس کی طرف ہے. تو اس طرح کی جب حالت ہوتی ہے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. یہ سارا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ آپ یقین کریں, میں پرسوں آ رہا تھا ادھر سے, کراچی میں کہتے ہیں پانی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, چونکہ یہ ایشو پانی کا بھی بڑا ہے. ویسے مجھے یاد آ گیا, ایک بڑا پائپ لگا ہوا ہے جناح ہاسپٹل کے باہر مین روڈ کے اوپر. سید صاحب, اس میں سے صاف پانی جو ہے ایسے آ رہا ہے, کوئی میرا خیال ہے وہ 7-8 انچ کا پائپ ہوگا. It's just flowing round the clock. تو اب مجھے آپ بتائیں, لوگ پانی کی ایک ایک بوتل کو ترس رہے ہیں, ایک ایک ٹین کو ترس رہے ہیں, ایک ایک بالٹی کو ترس رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں آوے دا آوا ہی بگڑے دا. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے واقعی بہت محنت کرنی پڑے گی, اور سب کو کرنی پڑے گی, ایک عمران پہ نہیں ڈال سکتے ہم. میں نے ایک بیسک مثال آپ کو دی نا, جو جرمن پارلیمنٹ جو ہے وہ کم سے کم عام لوگوں سے 15 سے 16 فٹ اونچائی پہ بنائی ہے, اور اس کو شیشے سے بنایا گیا ہے تاکہ انہیں پتہ چلے قوم کو کہ ان کی پارلیمنٹیرینز کر رہے کیا ہیں پارلیمنٹ میں. یعنی آپ کا ہاسپٹل جو ہے وہ آپ کے شہر سے 4 فٹ دور نظر آنا چاہیے, ایز اے سائے آف ہوپ, کہ یار اگر میں بیمار ہوا, میری والدہ بیمار ہوئی, تو میں فوراً دوڑ کے ہاسپٹل چلا جاؤں گا, اور اٹ شوڈ بی فلی ایکوپڈ. اب یہاں پہ بنیادی پرابلمس کیا ہے کہ آپ کے بڑے بڑے شہروں کے روڈ ڈال دیے, لیکن وہ روڈ کس طریقے سے قائم رہیں گے اگر ان کے نیچے ڈرینیج سسٹم وہی پرانا ہے. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں پاکستان ملٹی جو آئیڈنٹی ہے ہماری, سندھی الگ سندھی بولتا ہے, سرائی کی الگ بولتا ہے, ہم سارے پاکستانی ہیں. آپ اگر لاہور سے 12 گھنٹے کا یہ موٹر وے, جو پیسہ آپ نے ایک شہر میں لگایا, اگر اس کراچی کو اور لاہور کو دونوں کو آپ 10 سے 12 گھنٹے کے سفر میں چینج کر دیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو کیپٹل فلائٹ دبئی ہو رہا ہے وہ کراچی کا لاہور جائے گا, لاہور کا کراچی آئے گا. یعنی جو مین سڑکیں ہوتی ہیں, جو مین کمیونیکیشن ہے, پاکستان ایک لوپ لائن کی شکل میں بھی آ سکتا ہے کہ لاہور, پنڈی, پنڈی سے پشاور, پشاور سے کوئٹہ, کوئٹہ سے پھر کراچی. بڑے ہمارے قابل اکانومسٹ ہیں, انہوں نے ایک اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ جتنا انہوں نے وہ جو ٹرین ہے, کون سی جی, گرین ٹرین جو لاہور میں, اورنج ٹرین جو بنائی ہے, اس کے اوپر جتنا پیسہ خرچ کیا ہے, اور جتنے لوگوں نے سال میں اس میں سفر کرنا ہے, جتنے آدمیوں نے, ان کو آپ ایک ایک مہران گاڑی بھی لے کے دے سکتے ہیں اسی پیسے میں. اور ناٹ اونلی دیٹ سر, جو بیچ میں انہوں نے جو گیپ نکالا, دیکھیں روڈ آپ نے پلان,
ماسٹر پلان کسی شہر کا جو بنتا ہے نا وہ 100 سال 150 سال 200 دیکھیں جو روڈز ہیں اس کو آپ نہیں بڑا کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بیچ میں سے آپ نے اڑا دیا ایسا نا، جب آپ نے گرین کے لیے 20 بائی 25 کی چوڑائی اگر آپ نے دے دی ہے تو اس کا مطلب آپ نے نیا روڈ کریٹ نہیں کیا، اسی روڈ میں سے کچھ کم کر دیا۔ ہاں ہم وہ ذرا کیونکہ مسائل جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اتنے ہیں، ایک ایک پہ ایک ایک گھنٹے کی بحث کی جا سکتی ہے، پورا دن بحث ہو سکتی ہے۔ تو ہم آئیں گے واپس الیکشن کی طرف، کیونکہ ابھی تک حکومت تشکیل نہیں پائی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ پورا ہو گیا ہے۔ تو اب یہ جو جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ بہت ڈیفیکلٹیز ہیں، ہاں ابھی ذرا تھوڑا وقفے پہ جائیں گے، اور وقفے پہ آنے کے بعد پھر سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم چھوڑے جا رہے ہیں۔ لیٹس ہیو بریک۔ انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور وسائل کے حل کی ضمانت دے سکیں۔ پاکستان کے یہ انتخابات صرف عوام کو نئے نمائندے ہی نہیں دیں گے، بلکہ وطن عزیز کی معاشی ترقی اور سیاسی استحکام کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ اور ہم آپ کو آگاہ کریں گے انتخابی کھیل کے داؤ پیچ سے، ہر حلقے کے متوقع فاتح سے۔ دیکھتے رہیے لائیو ود مختار بٹ۔